کشتی کے کچھ نہ کچھ اثرات. کیونکہ جدی پہاڑی یہ بھی عراق میں، تنور یہ بھی عراق میں، نوح علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی یہ بھی عراق میں، اور یہ ساری جو ابتدا ہوئی طوفان کی یہ بھی عراق سے شروع ہوئی. تو اب تک جو ہے وہ گھروں میں کسی کے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں علماء نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں وہاں پر محفوظ ہیں، لیکن چونکہ صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ یہ وہی چیز ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ وہی چیز ہے، لیکن صحابہ کے زمانے میں جب اس قسم کے قصے ہوئے اور صحابہ کے پاس اس کی خبریں پہنچی، خاص طور سے دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور ابوبکر میں جب اس قسم کے قصے ہوئے اور پہنچے وہاں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم ان کی تصدیق بھی نہیں کرتے، اس کی تکذیب بھی نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نوح علیہ السلام کا قصہ بھی باقی ہے. ابھی تو وہ جو حامد ابن حافظ پیدا ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوا، تو اس کے بعد شیر کی کہانی، یہ سارے قصے ہیں. کل انشاءاللہ یاد رہا تو اسے بیان کروں گا، اور اس کا بیان نہیں کریں گے تو بھی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر بیان نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. ہمیں تو خالی اتنا بتانا تھا کہ قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا، اور وہ عذاب خالی قوم پر نہیں آیا، ساری دنیا کے لوگوں پر آیا، اور دنیا میں ساری کی ساری دنیا کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا. جتنے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ نے ان کی حفاظت کی. جو جوڑے تھے جانوروں کی شکل میں وہ نسلیں چلی، وہی نسل اب تک جو چل رہی ہے انسان کی، جانوروں کی، یہ وہی نسل چل رہی ہے نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھے ہوئے تھے. لیکن اتنا یاد رکھنا، کتنے مہینے کا یہ سفر تھا ان کا بھائی؟ 6 مہینے کا. 10 رجب سے یہ سفر شروع ہوا، 10 محرم کو ختم ہوا، اور جودی پہاڑی کے اوپر جو ہے کشتی ٹھہری، اور جودی پہاڑی بھی عراق میں ہے. اور باقی دوسرے جانوروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ ایک مرتبہ شیر کی اور بکری کی بھی لڑائی ہو گئی. وہی لوگوں نے جو ہے وہ پخانے کرنے شروع کیے. اب صاحب کیا کریں؟ نوح علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں کہ صاحب یہ گندگی، اس زمانے میں ہمارے جیسے جہاز تو تھے نہیں. ارے چوہوں نے جو ہے وہ تختے کترنے شروع کر دیے. چوہے تو انہوں نے تختے کترنے شروع کیے. ابھی بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ صاحب 6 مہینہ یہ چوہوں کو کون سنبھالے اور یہ پخانے کا کیا کرنا. اس کی ساری تفسیر اللہ نے اپنے کثیر میں لکھی ہے. اہل علم حضرات وہاں دیکھ لیں، اور اگر جو ہے مجھے یاد رہا کل اسے میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن وعدہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایک دن میں ایک ایک نبی کا قصہ بیان کرنا ہے. اب کتنے نبیوں کے قصے ہو گئے بھائی؟ 4. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام. یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ابھی باقی ہے. کچھ اس کی مضامین وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. لیکن ایک میں نے وعدہ کیا تھا یا مجیبوں کے وظیفہ کا، یاد آ گیا؟ جمعہ کے دن، رمضان کا پہلا جمعہ. پہلے یہ بات سمجھ لو، یہ بات آگے کی جو میں عرض کر رہا ہوں نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ بخاری شریف میں ہے، نہ مسلم شریف میں ہے، نہ صحیح حدیث میں ہے، نہ ضعیف حدیث میں ہے، نہ موضوع حدیث میں ہے، بلکہ علماء کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے. اور اس تجربے کے ماتحت وہ علماء اپنی اپنی کتابوں میں کچھ چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے. تو وہ تجربہ جو علماء نے لکھا ہے، میں نے سوچا کہ یہ قوم کا بھلا ہو جائے. پہلا جمعہ تو آ ہی رہا ہے، یہ جمعہ جو پرسوں آئے گا انشاءاللہ پہلا ہی ہوگا نا ہمارا. یا مجیبو 101 مرتبہ لکھنا ہے. کتنے مرتبہ بھائی؟ 101 مرتبہ. عربی میں لکھو، اردو میں لکھو، گجراتی میں لکھو، ہندی میں لکھو، انگلش میں لکھو. میں اس لیے وضاحت کر رہا کہ ممبئی والے ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں. ایک بات بتا دو تو وہ 10 سوالات کریں گے. میں نے کہا پہلے سے سارے سوال کا جواب دے دوں، تبھی کچھ ہی نہیں. کسی چیز میں لکھو. علماء نے جس نے لکھا ہے اس نے کہا کہ کسی چیز میں لکھو. ہم نے تجربہ کیا ہے، اسرائیلی زبان میں لکھو، عبرانی زبان میں لکھو، جرمن کی زبان میں لکھو. یہ خالی اتنا لکھنا ہے کہ یا مجھے وہ لکھنا ہے، 101 مرتبہ لکھنا ہے. آگے اس کا عدد نہ بڑھے اور لکھ کر اپنے پاس رکھنا ہے. وہ عالم یہ لکھتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا یا کسی کو کہا تو اس کی مرادیں بھی اللہ نے پوری کی اور اس کی دعائیں بھی اللہ نے قبول کی. میرے لیے بھی دعا کرو گے انشاءاللہ. اور پہلے بتا
کا قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بخاری شریف میں نہیں ہے، نہ صحیح حدیث میں، نہ ضعیف حدیث میں، نہ موضوع حدیث میں، نہ کسی ابن کثیر وغیرہ نے نہیں لکھا، ایک علماء کا تجربہ ہے۔ اور چونکہ کئی لوگوں کو عربی دنیا میں فائدہ ہوا ہے، یہ چیز ہم تک بھی کسی واسطے سے پہنچی، اس لیے تو کئی علماء سے تعلقات ہیں، کسی نے بتائی، میں نے آپ کو یہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ 101، 102 نہ ہو۔ ایک بات دوسری یہ کہ آدمی خود لکھے، اس میں ہیرا پھیری نہ کرے۔ ہیرا پھیری کا مطلب سمجھ گئے کہ اگر لکھا ہے 1000 فوٹو کبھی کروا دی، یہ نہیں چلے گا۔ ایک دوسرا ہے کہ صاحب میاں نے کہہ دیا بیوی سے کہ ارے اللہ کے بندے تو ہی لکھ دے میرے لیے، نہ جس کو کام کرنا ہے وہی لکھے، نہ آتا ہو تو خاموش رہے۔ یعنی جس بیوی ہے تو بیوی کے لیے بیوی لکھے گی، شوہر ہے تو شوہر کے لیے شوہر لکھے گا۔ یہ نہیں کہ بیوی کو بھوک لگی ہے شوہر کھا لے گا تو بیوی کو پیٹ بھر جائے گا، ہے بھائی؟ کہ پیاس لگی ہے شوہر کو اور بیوی پانی پی لے، اس کی پیاس بھوک جائے گی نہ۔ جس کو آتا ہے وہ لکھ کے رکھ لے، اور جسے نہیں آتا تو وہ کوئی بات نہیں، چھوڑ دے اس کو، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں نے اس کی شرح بتا دی کہ کئی اب مجھے فون نمبر تو میں نے بدل لیا ہے تاکہ زیادہ فون نہ آنے، لیکن ماشاءاللہ پھر بھی فون لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نے جان بوجھ کے بدل لیا کہ اتنے فون آوے، لیکن اب جو نیا نمبر لیا میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ بمبئی والوں کو پتا نہیں، لیکن کہیں سے ڈھونڈے لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی طلب ہے، اللہ آپ کی اس طلب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے جریر ابن عبداللہ والا اپنا قصہ باقی رہ گیا، یاد آ گیا؟ وائل ابن حجر والا قصہ بھی باقی ہے، اور ایک بسم اللہ والا قصہ بھی باقی ہے جو میں نے کئی دنوں سے لکھ رکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ بھی عرض کرنا ہے۔ یہ جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، تو اس وقت میں بسم اللہ پڑھنا، اس میں جو حدیث میں جو قصہ آتا ہے وہ بیان کرنا ہے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے، بعد میں دعا کر لوں۔